آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ سب سے بدترین کام دین میں نئی باتیں اپنی طرف سے ایجاد کرنا ہے، اور یہ دین میں نئی بات ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جائے گی۔ لہذا قبر پر اذان دینا یہ اپنی طرف سے دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے۔ اس سے قبل کسی سے بھی قبر پر اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے جنازے ہوئے، تاریخ کی کتابیں کھنگال کر دیکھ لیں، احادیث مبارکہ دیکھ لیں، کہیں پر بھی قبر پر اذان دینے کا ثبوت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں بہت سارے جنازے ہوئے، لیکن کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبر پر اذان دی ہو، نہ کسی تابعی سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، اور نہ ہی ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے، محدثین فقہاء اعظام کسی سے بھی قبر پر اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ لہذا قبر پر اذان دینا یہ بدعت ہے، اپنی طرف سے دین میں نئی باتیں ایجاد کرنا ہے، گڑنا ہے۔ اس سے ہم سب کو بچنا نہایت ضروری ہے۔ بعض لوگ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے فتاوی شامی کی عبارت پڑھ کر سناتے ہیں، تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ پکے حنفی ہیں تو آپ کو تو اس پر عمل ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حنفی المسلک میں قبر پر اذان دینا ثابت ہی نہیں ہے۔ کسی بھی حنفی فقیہ نے قبر پر اذان دینے کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے جو 10 مواقع پر اذان کو مندوب اور مستحب قرار دیا ہے، 10 جگہوں پر اذان کہنا سنت جو قرار دیا ہے، یہ در حقیقت امام شافعی کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے، اور انہوں نے نقل کیا ہے، صرف فتویٰ نہیں دیا ہے، مسئلہ بیان نہیں کیا ہے، کیونکہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ تو حنفی المسلک کے تھے۔ آپ اگر تھوڑی سی بھی عربیت سے واقف ہوتے تو آپ اچھی طرح سمجھ لیتے اس چیز کو۔ علامہ شامی لکھتے ہیں، وَرَأَيْتُ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ، کہ میں نے شافعی کتابوں کے اندر دیکھا کہ 10 موقع پر ان کے یہاں اذان کہنا مسنون ہے۔ یہ انہوں نے نقل کیا۔ اس کے علاوہ علامہ شامی خود ہی نقل کرتے ہیں کہ قبر پر اذان دینا مسنون نہیں ہے۔ اور آگے علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ یعنی کہ قبر پر اذان دینا بدعت ہے۔ یہ بات خود علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی شامی کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ قبر پر اذان دینے کا موقف یا علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کا بھی نہیں۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ بھی اس چیز کو بدعت قرار دیتے تھے۔ بعض بریلوی علماء امت کو یہ کہہ کر گمراہ کر رہے ہیں کہ قبر میں وحشت ہوتی ہے اور قبر میں شیطان حاضر ہوتا ہے، لہذا اذان کہی جائے گی تو وحشت دور ہو جائے گا، شیطان بھاگ جائے گا۔ خدارا خدارا اس طرح کی باتیں کر کے امت کو گمراہ ہرگز نہ کرے۔ اعمال کا وقت ختم ہو چکا ہے، موت ہوتے ہی وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ تدفین کے بعد اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کی جائے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، یہ باتیں اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں، ائمہ مجتہدین فقہاء اعظام اور محدثین کے زمانے میں تدفین کے بعد کسی نے اذان نہیں کہی، کسی نے وحشت اور شیطان کو اس طرح سے دور نہیں کیا، بلکہ ہر ایک نے ثابت قدمی اور دعائے مغفرت کی ہے۔ اس کے علاوہ اذان کہنا یہ کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ خدارا دین میں ایسی باتیں ہرگز ایجاد نہ کرے جس کے ذریعے گمراہی پھیلے، اپنی طرف سے ایک منمانی باتیں دین میں داخل ہرگز نہ کرے، اسی کا نام بدعت ہے، اور بدعت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی بتلا دیا تھا۔
شیطان اذان سن کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجگانہ نماز کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ اس بات کو اسی تک محدود رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس میں اپنا عقل لگایا اور اس بات کو دوسری جگہ فٹ کیا تو اسی کا نام بدعت ہے اور اسی کا نام گمراہی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو بے موقع محل اذان دینا ثابت ہونا چاہیے، لازم ہونا چاہیے۔ لہذا بیت الخلا کھوئی جائے تو وہاں پر بھی تو شیطان حاضر ہوتا ہے۔ ہم بیت الخلا میں اذان دینے بیٹھ جائیں یا بیت الخلا کے باہر کسی کو مقرر کر دے کہ ہم دعا پڑھنا بھول گئے، اذان دینا شروع کر دو۔ اسی طریقے سے ہم بستری کے وقت بھی شیطان حاضر ہوتا ہے، اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اگر ہم دعا پڑھنا بھول جائے تو پھر وہاں بھی ہم کسی کو مقرر کر دے کہ بھائی اذان دو، آج ہم دعا پڑھنا بھول گئے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پر شیطان بھگانے کے لیے ہمیں اذان کہنا پڑے گا۔ یقیناً یہ بات کہ اذان قبر پر دینا یہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ خدارا اس طرح کی اپنی طرف سے دین میں نئی بات ایجاد کر کے امت مسلمہ کو گمراہ ہرگز نہ کرے۔ میری درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔